اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماء العدون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله قوس الفتن الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود وترى الخلائق بقدرته والنشر الرياح برحمته وودد الصخور ميدان أرضه أفضل دين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به التوحيد وكمال التوحيد وإخلاص له نفي الصفة أن كل شهادة صفة أنه غير الموصوف أنه غير الصفة فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه ومن قرنه فقد صنعه ومن صنعه فقد جزاه ومن جزاه فقد جهله ومن جهله فقد إشار إليه ومن إشار إليه فقد عده ومن عده فقد عده الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الرحمة وقاتل المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما لا بقية الله في الأرض وحجة الله على الخلق العدل المشتهر والمهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعنة الدائمة باقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وقاسم حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم صلوات الله وسلامه اللهم صل على محمد وعلى محمد مزاج مولا کی نفاست کو ناگوار نہ گزرے تو صلوات ذرا بلند آواز سے اللهم صل على محمد وعلى محمد دعا ہے پروردگار عالم سے مہربانیاں کا یہ تمام خرچ اخراجات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آپ حضرات کا اس فرش پہ چلایا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آپ کو اس فرش پہ آنے کا بہترین اجر عطا فرمائے کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات کو زیارت امیر نصیب فرما قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما محشر کے روز قیامت میں قرآن پاک میں دامن اہل بیت نصیب فرما ہمارے آخری وارث حضرت حجت کے ظہور میں تاجیل فرما ہمیں ایمان کے انوار و انصار میں شامل فرما اور ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی ایک مرتبہ تمام زیارت مقدسہ کی زیارت نصیب فرما تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائے سارا درود کریں مل کے بلند آواز سے اللهم صل على محمد وعلى محمد اجازت ہے گفتگو شروع مجلس اعزاز بسلسلہ شہادت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اللهم صل على محمد وعلى محمد منعقد ہے اور سرنامہ کلام میں کتاب خدا کی قائم و ہدایت کی دعوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ارشاد ہو رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی وہ اولی الامر منکم اور اس کی جو اولی الامر ہے خدا کی طرف سے جس کو اولی الامر بنایا گیا ہے اس کی اطاعت کرو توجہ مکمل طور پر میری طرف رکھیے گا بنا تمہید کے میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں بات سمجھ میں آئے تو اتنا بولیے گا کہ پتہ چلے کہ میرا خطاب سقیفہ کے امیروں سے نہیں خدیر کے فقیروں سے بولتے آئیں گے تو لطف آئے گا ورنہ میں اتنا چپ خاموش مجمع میں پڑھنے کا عادی نہیں ہوں تو ذرا سا اگر میرا ساتھ دیں گے تو آپ لوگوں کو لطف آئے گا رسول خدا کا ایک حدیث ہے وہ حدیث بیان کر کے میں گفتگو کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں. رسول خدا نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علیم بابھا,
میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. رسول خدا نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابها، انا مدینۃ الحکمہ والی بابها، انا مدینۃ المعرفہ والی بابها. میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. میں معرفت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. رسول نے خود کو شہر کہا ہے، علی کو دروازہ کہا ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ لوگوں نے شہر کی چھتیں بھی بنا لی اور دیواریں بھی بنا لی. عقل ہوتی تو یہ معلوم ہوتا کہ شہر کی نہ چھت ہوتی ہے نہ دیوار ہوتی ہے. تو رسول نے فرمایا کہ یاد رکھو، یہ رسول صرف علم اور علم کے دروازے کی اہمیت نہیں بتا رہے، بلکہ رسول رسالت و امامت کی اہمیت بتا رہے. رسول نے کہا یاد رکھو، جس نے رسالت تک آنا ہے اسے پہلے امامت کے دروازے پہ آنا پڑے گا. امامت کے دروازے پہ آؤ گے تو رسالت تک پہنچو گے، رسالت تک پہنچو گے تو پھر خدا تک پہنچو گے. خدا تک ایسے نہیں پہنچ سکتے. تو رسول نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. امیر المومنین کے بارے میں رسول کا ایک اور بیان ہے. رسول نے فرمایا اگر علی کے سامنے علم کا ایک باب کھولا جائے تو علی اس ایک علم کے باب سے 1000 باب مزید کھول لیا کرتے ہیں. تو 1000 باب علی اس سے مزید کھولتے. امیر المومنین صفین کا میدان ہے، اور مجھے صفین کی جنگ نہیں پڑتی، لیکن آپ کو جہاں سب نے صفین میں تلواریں چلتی سنی ہے، آج میں صفین کا ایک علمی منظر دکھانا چاہ رہا ہوں آپ کو. تو صفین کا میدان ہے. امیر المومنین اپنے 90,000 کے لشکر کو لے کے صفین کے میدان میں پہنچے. تو تاریخ نے لکھا 2 مہینے ایسے تھے حرمت کے، ایک محرم اور ایک صفر. جب مولا پہنچے صفین کے میدان میں تو یکم محرم کا دن، تو مولا نے اعلان کیا کہ خبردار ان 2 مہینوں میں کوئی جنگ نہیں کرے. تو یہ 2 مہینے جو مولا نے جنگ نہیں کی تو کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا. صفین کے میدان میں امیر المومنین کا خیمہ لگا. یہاں ایک شام کا رہنے والا عیسائی ہے، اور اپنے دور کا، اس دور کا عیسائیوں کا سب سے بڑا عالم ہے اور سب سے بڑا پادری. اس نے جب سنا کہ رسول نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو اس کے پاس جتنی کتابیں تھیں، جتنا علم تھا، اس نے اپنی ساری کتابوں کو اونٹ کے اوپر لادا اور اونٹ کے اوپر لاد کے یہ مدینہ پہنچا. مدینے میں جا کے اس نے پوچھا کہ کون ہے وہ جس کے بارے میں تمہارے نبی نے کہا ہے کہ وہ علم کا دروازہ ہے، جس کے علم کے چرچے پوری دنیا میں ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. لوگوں نے کہا کیا ہوا، کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ کہنے لگا میں اپنے علم سے علی سے مناظرہ کرنے آیا ہوں، میں بھی دیکھوں کہ کتنا علم ہے علی کے پاس. لوگوں نے کہا کہ علی چونکہ خلیفہ ہے اور امیر المومنین نے اپنا دارالخلافہ کوفے میں منتقل کر دیا، تو تمہیں علی کوفے میں ملیں گے. مدینے سے چلا اور کوفے پہنچا. کوفے میں جب پہنچا تو کوفے میں پھر اس نے یہی اعلان کیا کہ کہاں ہے علی، کہ جس کے بارے میں رسول تم لوگوں کا کہہ رہا ہے کہ علی علم کے شہر کا دروازہ ہے. اتنا علم ہے علی کے پاس، علی کا اتنا دعویٰ ہے علم کا، تو میں اس علی سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں علی سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. لوگوں نے کہا کہ علی رہتے یہی ہیں، لیکن اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے علی صفین کے میدان میں گئے ہوئے. اس نے کہا صفین کا میدان کا، صفین کے میدان میں پہنچا، خیمہ اس نے اپنا لگایا، اور آدھی رات کے بعد یہ امیر المومنین کے خیمے میں آ گیا. پوری رات گزر گئی، پورا دن گزر گیا، مناظرہ کرتا رہا، لیکن مناظرہ نہ جیت سکا امیر المومنین سے. چہرے پہ پشیمانی ظاہر ہوئی. امیر المومنین وہ جو کریم کا بھی کریم بیٹا ہے، امیر المومنین نے کہا کہ پریشان نہ ہو، اگر تو آج ہار گیا ہے کل دوبارہ آ جانا، دوبارہ میرے سے مناظرہ کرنا، شاید کل تو جیت جائے. تو اٹھا اور اٹھ کے اپنے خیمے میں گیا. یہاں اس کی آمد کی، صفین میں خبر کی آمد کی. دور صفین کے میدان کے قریب ایک بستی تھی عیسائیوں کی. اس بستی میں خبر پھیلی کہ عیسائیوں کا سب سے بڑا عالم اس وقت صفین کے میدان میں. توجہ، عیسائیوں کا سب سے بڑا عالم اس وقت صفین کے میدان میں. جیسے یہ اعلان ہوا، خبر ملی، اس بستی میں سے ایک شخص نکل کے اس عیسائی عالم سے ملنے آیا. صفین کے میدان میں اس کے خیمے میں پہنچا، اور خیمے میں پہنچ کے کہنے لگا کہ مجھے آپ سے ملاقات کرنی ہے، میں اتنی دور سے چل کے آیا ہوں، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ اس وقت عیسائیت کے سب سے بڑے عالم ہیں، اور آپ سے بڑا عیسائیوں میں اس وقت عالم کوئی نہیں. اس نے بڑے فخر سے کہا کہ ہاں، مجھ سے بڑا عالم اس وقت اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے،
گفتگو ہوئی. گفتگو کے بعد کہنے لگا کہ مجھے حساب لگا کے بتائیے اور یہ بتائیے کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہوں, تو کیا میں اپنے بیٹے کی شادی کر دوں؟ تو اس عیسائی عالم نے کتابیں کھولی, آسمان کو دیکھا, زمین کو دیکھا, کتابوں کو دیکھا, ادھر لکیر. آخر میں کہنے لگا کہ اگر تم اپنے بیٹے کی شادی کرو گے تو جس دن تم شادی کرو گے رات بھی پوری نہیں گزرے گی کہ تمہارا بیٹا مر جائے گا, اس لیے اپنے بیٹے کی شادی نہ کرنا. اب عرب کا رواج تھا کہ اگر کوئی غم کی خبر سنے تو صحرا میں یا مٹی کی جگہ پہ آ کے خاک کو اپنے سر پہ ڈالتے تھے. یہ عرب کا رواج تھا. اور اس باپ پہ کیا گزرے کہ جو باپ اپنے بیٹے کی موت کی خبر سنے, اس کے خیمے سے باہر نکلا, زمین پہ بیٹھا, خاک اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالنے لگا. خاک سر پہ ڈالتا ہے اور روتا جاتا ہے کہ میں بیٹے کی شادی کیسے کروں, اور یہ تو میرا ارمان تھا کہ میں بیٹے کے سر پہ صحرا سجاؤں. دور امیر المومنین اپنے خیمے کے باہر عمار کے ساتھ ٹہل رہے. امیر المومنین نے آواز دی, عمار یہ جو شخص ہے اس کو میرے قریب بلاؤ. عمار گئے اور اس کو قریب بلایا. کہا جی. امیر المومنین نے کہا مجھے پہچانتا ہے؟ کہا نہیں. کہا میں علی ابن ابی طالب ہوں, اور یہ بتا کہ یہ خاک اپنے سر پہ کیوں ڈال رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اس عالم کے پاس آیا تھا, اس نے حساب لگا کے بتایا ہے کہ میں بیٹے کی شادی کروں گا تو میرے بیٹا رات بھی نہیں گزرے گی تو صبح ہونے تک میرا بیٹا مر جائے گا. امیر المومنین نے لمحہ دیری کیے بغیر اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا کیا تیرے گھر میں تیرے بھائی کی یتیم بیٹی رہتی ہے؟ اس نے کہا ہاں, جسے میں نے پالا ہے وہ میرے گھر میں رہتی. امیر المومنین نے مسکرا کے کہا گھر جا کے اطمینان کے ساتھ اپنی اس یتیم بھتیجی کے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی کر دو, تمہارے بیٹے کو کچھ نہیں ہوگا. امیر المومنین کی بات سنی, گھر گیا, شادی کر دی. رات گزری, دن گزرا, اگلی رات گزری, اگلا دن آیا. اپنے سر پہ مٹھائی رکھی اور مٹھائی رکھ کے امیر المومنین کے خیمے میں. امیر المومنین نے دور سے آتے ہوئے دیکھا, کیا ہوا؟ کہ یا علی آپ کے کہنے پہ بیٹی کی شادی کی تھی, بیٹا بالکل ٹھیک ہے, میں بیٹے کو ساتھ لایا آپ کے لیے. تو ذرا سا آپ کو تھوڑا سا میں تمہید کی طرف لے کے جا رہا ہوں, ذرا سا میرا ساتھ دیجیے گا. امیر المومنین نے کہا کہ کیوں آیا ہے؟ کہنے لگا کہ یا علی آپ نے کہا تھا میں نے بیٹے کی شادی کی, یہ میرا بیٹا صحیح سلامت ہے, 2 راتیں گزر گئی, اس کو کچھ نہیں ہوا. امیر المومنین نے کہا یہ جو مٹھائی میرے لیے لے کے آیا ہے یہ مجھے نہیں بلکہ اس عیسائی عالم کے خیمے میں لے کے جاؤ, اور جا کے اسے کھلا. چلا اور عیسائی عالم کے خیمے میں پہنچا. اس کے خیمے میں آ کے اس کے سامنے مٹھائی کا ٹوکرا رکھا اور کہنے لگا منہ میٹھا کیجیے. کس بات کے لیے؟ آپ نے کہا تھا میں بیٹے کی شادی کروں گا تو بیٹا مر جائے گا, میں نے 2 راتیں پہلے بیٹے کی شادی کی, میرا بیٹا صحیح سلامت. کہاں ہے بیٹا؟ کہ یہ میرے برابر میں کھڑا. اس نے سر سے پاؤں تک اس کے بیٹے کو دیکھا, مسکرا کے کہنے لگا سچ سچ بتانا, پرسوں رات کو جب تم میرے خیمے سے نکلے تھے تو اس کے بعد کہاں گئے تھے؟ پرسوں رات کو جب میرے خیمے سے نکلے تھے تو کہاں گئے تھے؟ ایک دفعہ مل کے بلند آواز سے صلوات. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. توجہ ہے آپ حضرات کی میری طرف. تو کل رات کو تم جب میرے خیمے سے نکلے تھے تو کہاں گئے تھے؟ کہنے لگا کہ میں تو کہیں نہیں گیا تھا, تمہارے خیمے کے باہر بیٹھ کے خاک سر پہ ڈال رہا تھا. دور سے ایک شخص نے مجھے دیکھا اور اپنے قریب بلایا اور اس نے مجھے کہا کہ جا کے اپنی بھتیجی سے اپنے بیٹے کی شادی کرو, تمہارے بیٹے کو کچھ نہیں ہوگا. کہتا کون ہے؟ کا نام مجھے آتا ہے, جانتا میں نہیں ہوں. اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اس نے کہا میں وہاں وہ جو عالم مناظرہ کرنے علی کے ساتھ آیا تھا اس نے پھر اپنی کتابوں کو اٹھایا امیر المومنین کے خیمے میں, امیر المومنین کے سامنے کتابوں کو کھولا. یا علی سچ سچ بتائیے گا کہ کیا میں نے حساب غلط لگایا تھا؟ توجہ, کیا میں نے غلط حساب لگایا تھا جو میں نے اس سے کہا ہو؟ امیر المومنین نے کہا یہ تیرے سامنے کھڑا ہے, اس سے پوچھ لے کہ میں نے کب اس سے کہا کہ تو نے اس سے غلط بتایا. اس سے پوچھ لے کہ میں نے اسے کب کہا کہ تو نے اسے غلط بتایا. میں نے تو اس نے آ کے مجھے کہا کہ میرے بیٹے کی شادی کرنی ہے. عیسائی عالم نے کہا کہ تو بیٹے کی شادی کرے گا تیرا بیٹا مر جائے گا.
تو میں نے تو اس سے صرف اتنا کہا کہ اپنی بھتیجی سے اپنے بیٹے کی شادی کر دے. اس نے اپنے بیٹے کہنے لگا یا علی اگر میرا حساب غلط نہیں ہے تو پھر آپ ہی بتائیے کہ اس کے بیٹے کو کچھ کیوں نہیں ہوا. امیر المومنین نے کہا, توجہ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, امیر المومنین نے کہا کہ تو صرف ستاروں کو دیکھتا ہے, میں ستاروں کو نہیں دیکھتا, میں انسان کی تقدیر بنانے والا ہوں, میں لوگوں کی تقدیریں بنانے والا ہوں. تو میں نے اس کی جو بھتیجی تھی اس کی تقدیر کو دیکھا, اس کی تقدیر میں بیوہ ہونا نہیں لکھا تھا, اس لیے میں نے کہا کہ اپنے بیٹے کی شادی اس سے کر دے, اپنے بیٹے کی شادی اس سے کر دے. اس نے شادی کر دی, اس کے بیٹے کو کچھ ہوا نہیں. کہنے لگا یا علی اتنا علم ہے. امیر المومنین نے مسکرا کے کہا تو جو اپنے علم کو اتنا گھمنڈ کے ساتھ آیا تھا اور میرے ساتھ اتنی کتابیں لے کے مناظرہ کرنے آیا تھا, تیری پہنچ صرف ستاروں تک ہے, علی کی پہنچ لوہے محفوظ تک ہے. بلند ترین صلوات. تیری پہنچ صرف ستاروں تک ہے, میں علی ابن ابی طالب کی پہنچ لوہے محفوظ تک ہے. امیر المومنین سب سے بڑے عالم. قرآن کا ایک اور واقعہ ہے, ایک مقام تک لے کے آنا چاہ رہا ہوں, بس ساتھ دیجیے گا. قرآن کا واقعہ سب نے پڑھا ہے, جس نے نہیں پڑھا وہ جا کے قرآن کھولے, قرآن کے اندر ترجمے کے اندر پوری بات لکھی ہے. حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ. جب آپ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ پڑھیں گے, حضرت موسیٰ کو خدا نے کہا کہ جاؤ اور جا کے ہمارے اس دور کے سب سے بڑے عالم کی شاگردی میں چلے جاؤ. حضرت موسیٰ حضرت خضر کی شاگردی میں آگے. اس کے بعد جب آخری مقام پہ سارا واقعہ ہو گیا تو ایک دریا کے کنارے پہ کھڑے تھے. توجہ, دریا کے کنارے پہ کھڑے تھے, اپنی طرف سے نہیں, سب سے بڑا حوالہ قرآن کے اندر لکھا. دریا کے کنارے پہ کھڑے تھے, دریا کے کنارے پہ کھڑے کھڑے موسیٰ اور خضر بات کر رہے تھے. خضر کہہ رہے تھے موسیٰ ہم نے نہ کہا تھا کہ تم ہمارے کسی بات پہ صبر نہیں کر سکتے, اس لیے اب میری اور تمہاری راہیں جدا ہیں. موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے. خضر اور موسیٰ بات کر رہے تھے کہ اچانک خضر اور موسیٰ نے دیکھا کہ ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا, اس نے سمندر میں سے ایک قطرہ پانی کا اٹھایا, اس کو شمال کی طرف پھینکا, ایک قطرہ اٹھایا جنوب کی طرف پھینکا, ایک قطرہ اٹھایا مشرق کی طرف, ایک قطرہ اٹھایا مغرب کی طرف, ایک قطرہ اٹھایا آسمان کی طرف, ایک قطرہ اٹھایا اور واپس سمندر میں پھینک دیا. اب اتنا بڑا عالم موسیٰ, اور موسیٰ جس کا شاگرد بنے وہ ہے خضر. موسیٰ خضر کو دیکھ رہے تھے, خضر موسیٰ کو دیکھ رہے تھے. خضر کی طرف دیکھ کے موسیٰ نے کہا کہ آپ تو اتنے بڑے عالم ہیں, آپ بتائیے کہ یہ پرندہ ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہا ہے. خضر نے کہا کہ ادھر آ کے میرا علم بھی بے بس ہو جاتا ہے, ادھر آ کے میرا علم بھی بے بس ہو جاتا ہے. جب تفاسیر قرآن کو دیکھا تو تفاسیر قرآن میں لکھا تھا کہ یہ بات اس وقت سمجھ میں آئی کہ جب منبر کوفہ پہ امیر المومنین بیٹھے تھے. امیر المومنین سے کسی نے سوال کیا کہ یا علی یہ جو پرندہ آیا تھا اس نے کیا سمجھایا, تو امیر المومنین نے کہا کہ یاد رکھو جب موسیٰ اور خضر گفتگو کر رہے تھے اور یہ پرندہ آیا, اس پرندے کے جانے کے بعد جب دونوں پریشان تھے تو دونوں نے دیکھا دریا اور سمندر کے اوپر ایک شخص اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا آ رہا تھا. سمندر کے پانی کی سطح پہ اپنے گھوڑے کو ایک شخص دوڑاتا ہوا آ رہا تھا, جوان, چہرے پہ نقاب. خضر اور موسیٰ کے پاس آیا اور آگے خضر اور موسیٰ نے جب دیکھا تو خضر نے کہا کہ آپ ہی بتائیے کہ یہ جو پرندہ آیا تھا اس نے ایک قطرہ شمال میں, ایک قطرہ جنوب میں, ایک قطرہ مغرب میں, ایک قطرہ مشرق میں, ایک آسمان کی طرف اور ایک زمین کی واپس پانی میں پھینک دیا, تو یہ پرندہ ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہا ہے؟ تو کہا کہ یہ پرندہ تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہے کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا, اس نبی کی نبوت اور علم مشرق میں بھی ہوگی, مغرب میں بھی ہوگی, شمال میں بھی ہوگی, جنوب میں بھی ہوگی. اس نے کہا وہ جو آسمان کی طرف پرندے نے پانی پھینکا تھا, جب اس نوجوان کی آواز آئی اے خضر اے موسیٰ, اس نے تمہیں پانی آسمان کی طرف پھینک کے بتایا ہے کہ وہ نبی صرف زمینوں کا نبی نہیں ہے, آسمانوں کا بھی نبی ہے. وہ نبی صرف زمینوں کا نبی نہیں ہے بلکہ آسمانوں کا بھی نبی ہے. آواز آئی وہ جو پانی کا قطرہ دریا میں پھینکا تھا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا وہ بتانا یہ چاہ رہا ہے اس آخری نبی کا ایک وسیع ہوگا, اس کے پاس اتنا علم ہوگا کہ اس کا علم سمندر, تمہارا علم قطرہ.
اس کا علم سمندر، تمہارا علم قطرہ. تو جناب موسیٰ کتنے بڑے عالم ہیں. موسیٰ کی قوم بڑی لاڈلی قوم تھی. جناب موسیٰ لاڈلی کیوں تھی؟ قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ کے قوم کے لیے جنت سے کھانے آتے تھے، من و سلوا. قرآن نے لکھا کہ موسیٰ کی قوم کے لیے جنت سے. ایک خدا درجات بلند کرے ہمارے عالم دین حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب کے، ہمارے مذہب کے سب سے بڑے مناظر تھے. ان سے ایک بندے نے سوال کیا، کہنے لگا کہ اے مولوی اسماعیل، کہ تم شیعوں نے کیسے عقیدے بنا لی، یہ کیا بات ہے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ علی کی تلوار جو ہے عرش سے آئی تھی؟ کیا خدا نے عرش پہ تندور جلا رکھا ہے کہ جس میں لوہا گرم کر کے تلوار بنا کے زمین پہ بھیجتا ہے؟ تو جناب مولانا اسماعیل صاحب نے جواب دیا کہ ہاں، علی کی تلوار اسی تندور میں بن کے آئی تھی جس تندور میں موسیٰ کی قوم کے لیے کھانے بنتے تھے. جس تندور میں موسیٰ کی قوم کے لیے کھانے بنتے ہو، اسی تندور سے علی کی تلوار بھی بن کے آئی تھی. تو موسیٰ کی قوم کے لیے کھانا آنا تو سمجھ میں آتا ہے، علی کے گھر سے روٹیاں پک پک کے جنت میں جانا سمجھ میں نہیں آتا. تو جناب موسیٰ کی قوم بڑی لاڈلی قوم تھی اور من و سلوا آتا تھا. جناب موسیٰ کی قوم بیٹھ کے اطمینان سے اپنی مرضی کے کھانے کھاتی. ایک دن جناب موسیٰ کی قوم نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم سب کو دیکھتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں لوگ، محنت کر کے زمین میں اناج بوتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ اناج اگتا ہے، پھر وہ اس کو کاٹ کے اس کو بنا کے پھر وہ کھاتے ہیں. تو موسیٰ ہم بھی چاہتے ہیں، ہم اطمینان سے بیٹھ کے جو کھاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ بہت ہو گیا، اب ہم بھی تھوڑا محنت کر کے اپنے کاندھوں پہ بوریاں اٹھا کے اور یہ اناج زمین پہ بو کے پھر ہم لوگ کھانا کھائیں. جناب موسیٰ کی قوم کتنی ناشکری تھی کہ جنت سے کھانا آتا تھا اس کو چھوڑ دیا اور کہہ رہی ہے کہ ہم خود کریں گے. تو جناب موسیٰ کی قوم تھی. ایک جناب سلیمان کی قوم تھی. سلیمان نبی کتنا بڑا نبی ہے، بولتے آئیں گے تو لطف آئے گا. سلیمان کتنا بڑا نبی ہے، پوری خدا نے کائنات کی حکومت سلیمان کو دی ہے. سلیمان انگوٹھی پہنے تو حکومت چلتی ہے، انگوٹھی اتارے تو حکومت رک جاتی ہے. اور تاریخ نے لکھا کہ یہ وہی انگوٹھی ہے جو امیر المومنین نے زکوٰۃ میں دی تھی. یہ وہی انگوٹھی ہے جو زکوٰۃ میں مولا نے دے دی. تو سلیمان ایک دن آسمان کی طرف دیکھا اور آواز سے کہا، میرے پروردگار، ہوائیں میرے تابع ہیں، جنات میرے تابع ہیں، پرندے میرے تابع ہیں، جانور میرے تابع ہیں، حشرات الارض میرے تابع ہیں، انسان میرے تابع ہیں، ہر شے میرے تابع ہے. پوری کائنات میں اس وقت میری حکومت ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ جتنی مخلوقات خدا ہے میں ان سب کا بادشاہ ہونے کی حیثیت سے سب کی دعوت کروں. تو خدا کی آواز آئی، سلیمان یاد رکھو، ایک وقت میں ساری مخلوقات خدا کو کھانا کھلانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. ایک وقت میں اتنی ساری مخلوقات خدا کو کھانا کھلانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. کہا نہیں یا اللہ، میں نبی بھی ہوں اور قوم کا بادشاہ بھی ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ سب کے لیے دعوت کروں. خدا نے کہا سلیمان ٹھیک ہے، ہم تمہاری بات کو کہا یا اللہ بات تو مان لی، اب میں چاہتا ہوں کہ مجھے مہلت دی جائے تاکہ میں، چونکہ الگ الگ مخلوقات ہیں، انسان ہے، جانور ہے، حشرات الارض ہے، پرندے ہیں، جنات ہیں، سب کی خوراک، سب کی غذا جو ہے وہ الگ الگ ہے، سب کا مزاج الگ الگ ہے. کوئی کسی طریقے کا کھانا کھاتا ہے، کوئی کسی طریقے کا کھانا کھاتا ہے. تو یا اللہ مجھے 6 مہینے کا وقت دے تاکہ میں سب کے مزاج کے مطابق غذا جمع کر سکوں. خدا نے کہا ٹھیک ہے سلیمان، ہم نے 6 مہینے کا وقت دیا. 6 مہینے کا وقت سلیمان کو ملا. کہ یا اللہ ایک گزارش اور ہے، توجہ، یا اللہ ایک گزارش اور ہے. کہ کیا؟ کہ یا اللہ وہ جو 6 مہینے میں جمع کروں گا غذا، وہ 6 مہینے تک جب تک دعوت نہیں ہو جاتی تب تک خراب نہ ہو. کہ ٹھیک ہے سلیمان، ہم نے تمہاری یہ عرض بھی پوری کی، تمہاری یہ گزارش بھی پوری کی. سلیمان نے 6 مہینے لگا کے ساری مخلوقات کے حساب سے کھانا جمع کیا اور دسترخوان بنا لیا. جاتے جاتے جناب سلیمان سمندر کے کنارے پہنچے. سمندر کے کنارے پہ جناب سلیمان نے پیر کی ٹھوکر ماری تو سمندر کے اندر سے ایک چھوٹی سی مچھلی باہر ہے. اس مچھلی نے باہر منہ نکالا تو جناب سلیمان کی طرف دیکھ کے سلیمان نبی کو سلام کیا. یا رسول اللہ آپ نے بلایا؟ جناب سلیمان نے کہا ہاں. سمندر کے اندر جتنی مخلوقات رہتی ہیں سب کو جا کے سلیمان کا پیغام دے دو کہ 6 مہینے کے بعد سلیمان کے ہاں دعوت ہے تو سب نے آنا ہے. سلیمان نبی کا پیغام لے کے مچھلی جانے لگی تو جناب سلیمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگی کہ یا نبی اللہ ایک گزارش ہے میری. تو بولو. کہ یا نبی اللہ چونکہ میں
سب سے چھوٹی ہوں اور آپ کا اتنا بڑا کام کر رہی ہوں کہ سمندر کی ساری مخلوقات کو آپ کی دعوت کا پیغام دینا ہے، تو میری ایک گزارش ہے کہ جب تک میں دسترخوان پہ نہ آ جاؤں آپ دعوت کا آغاز نہ کیجیے گا۔ سلیمان نبی نے کہا ٹھیک ہے، تم میری مخلوقات میں سے ہو، ٹھیک ہے ہم تمہاری بات مانتے۔ 6 مہینے بعد دعوت کا انتظام ہوا، دسترخوان لگ گیا۔ تاریخ کا سب سے بڑا دسترخوان سلیمان نبی نے لگایا، کائنات کی ہر مخلوق دسترخوان پہ آ گئی۔ آواز دے کے سلیمان کے غلام نے کہا یا نبی اللہ اجازت ہے ہم دعوت کا آغاز کریں؟ سلیمان نے کہا نہیں، ہم بادشاہ ہیں، ہم نبی خدا ہیں، ہماری حکومت ہے، تو ہماری ایک مخلوق نے ہم سے گزارش کی تھی کہ جب تک میں نہ آ جاؤں تب تک دعوت کا آغاز نہ کیجیے، ہم اس مچھلی کا انتظار کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ چھوٹی سی مچھلی سمندر میں سے نکل کے سلیمان نبی کے دسترخوان پہ پہنچی۔ دسترخوان پہ آئی، سلیمان نے کہا دعوت کا آغاز کرو۔ مچھلی کی آواز آئی ایک لمحہ رکیے گا یا نبی اللہ۔ سلیمان نے کہا اب کیا ہے؟ کہ یا نبی اللہ چونکہ میں سب سے چھوٹی ہوں تو کتنا کھا لوں گی، ایسا نہ ہو کہ کسی کے پیروں تلے آگے کچھ نہیں جاؤں، تو مجھے اجازت دے سب سے پہلے میں اپنے حصے کا کھا لوں اور کھا کے میں واپس چلی جاؤں تاکہ پھر لوگ اپنے حساب سے کھاتے رہیں۔ نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے، کتنا ہی کھا لے گی، اتنی سی مچھلی ہے۔ تو سلیمان نبی کی آواز آئی کہ ٹھیک ہے ہم نے تیری یہ بات بھی پوری کی۔ تاریخ نے لکھا کہ سلیمان نبی کا یہ کہنا تھا، اس مچھلی نے منہ کھولا، جتنا بڑا دسترخوان تھا وہ سارا نگل گئی، وہ پورے کا پورا دسترخوان نگل گئی۔ اور دسترخوان کا کھانا کھانے کے بعد مچھلی سمندر میں، سلیمان پریشان آسمان کی طرف دیکھا، آواز قدرت سلیمان ہم نے نہ کہا تھا تم سے کہ ایک وقت میں اتنی ساری مخلوقات خدا کو کھانا کھلانا آسان نہیں ہے، ایک وقت میں اتنی ساری مخلوقات خدا کو کھانا کھلانا صرف خدا کے بس کی بات اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہ تو دسترخوان تھا سلیمان کا، ایک دسترخوان اور دکھانا ہے اور پھر میں مصائب کی طرف آؤں گا۔ امام زمانہ آپ حضرات کو سلامت رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ رسول کا صحابی ہے اور اتنا معتبر صحابی ہے کہ حدیث قصہ کا راوی، اور صرف حدیث قصہ کا راوی نہیں بلکہ رسول خدا کا سلام امام محمد باقر تک پہنچایا، پہلے محمد کا سلام 5ویں محمد تک پہنچایا۔ رسول خدا نے کہا تھا کہ جابر جب تمہاری ملاقات میرے 5ویں بیٹے محمد باقر سے ہو تو اسے میرا سلام پہنچانا، تو امام تک سلام پہنچایا ہے رسول خدا۔ حدیث قصہ کا راوی ہے، اور بھی بڑی بڑی حدیثوں کے راوی ہیں جناب جابر بن عبداللہ انصاری، رسول کی دہلیز پہ رہتے تھے، رسول کا سب سے بزرگ صحابی ہے، رسول کا نواسے کا قبر کا سب سے پہلا زائر ہے، سب سے پہلا قبر حسین کا مجاور ہے۔ تو اتنی عظمتیں ہیں جابر۔ خندق کا میدان تھا اور خندق کھودی جا رہی تھی، جابر روز دیکھتے تھے کہ اصحاب بھی اتنی محنت کر رہے ہیں خندق کھودنے میں، رسول خدا امیر المومنین حسن اور حسین سب محنت کر رہے ہیں اور خندق کھودی جا رہی۔ تو ایک دن جابر آیا اور گھر آ کے اپنی زوجہ سے کہنے، توجہ، جابر اپنی زوجہ سے آ کے کہنے لگا کہ یہ بتاؤ کہ ہمارے گھر میں کچھ ایسا کھانے کو رکھا ہے کہ ہم رسول خدا کو اپنے گھر پہ دعوت پہ بلا سکیں۔ تو اس کی زوجہ نے کہا، توجہ، اس کی زوجہ نے کہا کہ ہمارے گھر میں ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے اور چند روٹیوں کا آٹا ہے، تو تم جاؤ اور جا کے رسول خدا کو بلاؤ، تو رسول خدا اگر ہماری دعوت قبول کرے تو ہمارے لیے یہ فخر کا باعث ہے کہ رحمت للعالمین ہمارے گھر میں آ رہے ہیں، رحمت للعالمین علی مرتضیٰ اور حسین جنت کے سردار حسن اور حسین ہمارے گھر میں آئیں گے۔ جابر چلا، جابر مسجد میں آیا اور رسول کے خیمے میں آ کے رسول کو سلام کیا۔ خندق کے میدان میں رسول کا خیمہ ہے، رسول کے خیمے میں آیا، رسول اپنی مسند پہ بیٹھے، یا رسول اللہ آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ تو جابر آؤ، کہو۔ یا رسول اللہ ایسے سب کے سامنے نہیں، آپ کے کان میں بات کرنی ہے، قریب آؤ، کہو کیا کہنا ہے۔ جابر نے کان کے قریب اپنا منہ کیا اور رسول کے کان میں ہاتھوں کو باندھ کے کہنے لگا، یا رسول اللہ توجہ، یا رسول اللہ ہمارے گھر میں ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، چند روٹیوں کا آٹا ہے، تو اگر آپ کے لیے مشکل نہ ہو تو آپ کا بھائی علی، آپ کے دونوں نواسے حسنین اور عمار، سلمان، ابوذر، میثم اور مقداد، یہ چند صحابہ کو لے کے آپ چاروں میرے دسترخوان پہ آئیے تاکہ میرے گھر کو شرف ملے کہ آپ ہمارے گھر میں آئے ہیں۔ رسول نے کہا، جابر کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔ جابر نے دوبارہ دہرایا، یا رسول اللہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ جابر کان میں کہہ رہا تھا، رسول کی آواز آئی، بلال، جی یا رسول اللہ۔
جاؤ اور جا کے اعلان کرو پورے مدینے کی جابر کے گھر میں دعوت ہے. پورے مدینے جابر کا ایک رنگ آئے ایک رنگ جائے کہ میں تو 4-5 کو دعوت دینے آیا تھا. رسول نے پورے مدینے کے اندر اعلان کر دیا. اور بلال وہ جو مؤذن رسالت ہے، بلال آیا اور آ کے اعلان کیا کہ مدینے والوں رسول خدا کا حکم ہے کہ کل سب کی دعوت جابر کے گھر میں ہے. پورے مدینے میں اعلان ہو گیا. جابر کانپتا ہوا گھر پہنچا. زوجہ نے پریشانی دیکھی، کہنے لگی کیا ہوا؟ زوجہ کو سارا معاملہ بیان کیا تو ہاتھ باندھ کے کہنے لگی پریشان کیوں ہوتا ہے؟ جنہوں نے اعلان کروایا ہے اعلان کروانے والے جانے اور آنے والے جانے. جنہوں نے اعلان کروایا ہے وہ جانے اور آگے کھانے والے جانے. تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ ہمارے پاس جو ہے ہم وہ بنائیں گے. جابر کے گھر دعوت کا انتظام ہوا، دسترخوان لگا. جابر نے وہ جو چھوٹا سا بکرا تھا اس کا سالن بنا. رسول خدا دسترخوان پہ آئے. دسترخوان پہ رسول خدا نے کہا جابر جاؤ، جس ہنڈیا میں جس ڈونگے میں سالن بنایا ہے، جس دیگچے میں، وہ لے کے آ جاؤ. جابر نے لا کے رسول خدا کے سامنے رکھا. رسول خدا نے تھوڑا سا ڈھکن اٹھایا، آدھا ڈھکن ہٹا کے رسول خدا نے اس میں اپنا لعاب دہن شامل کیا. لعاب دہن شامل کر کے رسول نے ڈھکن بند کیا. ڈھکن بند کر کے کہا جابر لے جاؤ اور جا کے اپنی زوجہ سے کہو آدھا ڈھکن ہٹائے اور جب تک جس کو دل چاہے کھلاتی رہے. آدھا ڈھکن ہٹائے اور جب تک جس کو دل چاہے کھلاتی رہے. جابر اپنے گھر میں آیا، اپنی زوجہ کو وہ سالن دیا اور کہا کہ رسول نے یہ کہا ہے. رسول خدا کا دسترخوان، رسول خدا بھی بیٹھے ہیں جابر کے دسترخوان پہ پورے مدینے. تاریخ نے لکھا کہ مدینے کے وہ لوگ جو ناشتے میں اونٹ کی ران کھاتے تھے وہ لوگ جابر کے گھر میں آئے تھے. ناشتے میں اونٹ کی ران کا ناشتہ کرنے والے جابر کے گھر میں تھے. اور تاریخ نے لکھا کہ اتنا کھایا اتنا کھایا اتنا کھایا کہ بعد میں کسی سے اٹھا نہیں گیا. مدینے والوں نے اتنا کھایا کہ بعد میں کسی سے اٹھا نہیں گیا. ایک دوسرے کے کندھوں کو پکڑ کے اٹھے، دیوار کا سہارا لے کے گھروں کو پہنچے. جب سب کھا چکے تو رسول خدا نے جابر کا دل رکھنے کے لیے 2 لقمے رسول نے لیے، 2 لقمے حسنین شریفین نے لیے، 2 لقمے علی مرتضیٰ نے لیے. رسول خدا اٹھے، حسن اور حسین اٹھے، علی مرتضیٰ اٹھے اور جاتے جاتے کہنے لگے کہ جابر جاؤ اور جتنی ہڈیاں ہیں سب کو جمع کرو. جابر نے ہڈیوں کو جمع کیا. کہ جابر جس بکرے کو کاٹا تھا اس کی کھال بھی ہوگی، کھال بھی لے کے آ جاؤ. کھال آئی کہ جابر ہڈیوں کو کھال میں رکھو. ہڈیوں کو کھال میں رکھا گیا کہ جابر اس کے اوپر کپڑا ڈالو. جابر نے کپڑا ڈالا. رسول نے اشارہ کیا کپڑے کے اندر سے وہ بکرے کا بچہ زندہ ہو کے دوڑنے لگ گیا. وہ بکرے کا بچہ زندہ ہو کے دوڑنے لگ گیا. رسول نے جاتے جاتے جابر سے کہا جابر اپنی زوجہ سے کہنا کہ اس ہنڈیا کا ڈھکن نہ ہٹائے، قیامت تک جسے جتنا چاہے کھلاتی رہے. جابر ڈھکن نہ ہٹانا، جسے جتنا چاہو قیامت تک کھلاتے رہو. تو یہ ہے رسول خدا کہ جن کی برکت سے جابر کے گھر میں پورے مدینے نے کھانا کھایا. ایک ہے رسول کا نواسا. آج دنیا کا سب سے بڑا دسترخوان رسول کے نواسے کا لگتا ہے. باپ کے شہر سے بیٹے کے شہر کے درمیان میں تاریخ نے کہیں یہ منظر نہیں دیکھا کہ اس دسترخوان سے کوئی خالی پیٹ آیا ہو. نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری حیدری، محمد و آل محمد بلند صلوات. دنیا لاکھوں خرچ کر کے حج پہ جاتی ہے، لیکن کوئی بھی واپس آئے آ کے یہی بولے گا کہ ہمیں یہ نقصان ہو گیا، ہمیں یہ نقصان ہو گیا، ہمیں یہ نقصان ہو گیا. ظاہر حسین سے جب پوچھو کہ اتنا خرچ کر کے تم کربلا میں گئے ہو تو وہ کہے گا جو خرچ کر کے گیا ہوں وہ بھی واپس ملا ہے اور نقصان بھی کوئی نہیں ہوا. دنیا کا سب سے بڑا دسترخوان آج کے دور میں نجف سے کربلا کے درمیان میں، جو گیا ہے مولا اسے بار بار لے کے جائے، اور جو نہیں گیا ایک مرتبہ زندگی میں وہ یہ دور منظر دیکھے کہ تاریخ کا سب سے بڑا دسترخوان. اور حج پہ جاتے ہیں تو لوگ خود خرید کے کھاتے ہیں.
یہاں جو بھی جاتا ہے اسے پکڑ پکڑ کے لے کے آتے ہیں کہ ہمارے گھر پہ کھاؤ، ہمارے گھر پہ کھاؤ۔ اتنے کریم ابن کریم ہیں کہ جن کی وجہ سے آج دنیا میں ہزاروں لوگ یہ 2 مہینے میں تو پیٹ بھر کے دنیا کھاتی ہے۔ حسین ابن علی کا دسترخوان، حسن ابن علی کا دسترخوان، ابو طالب کا دسترخوان، خدیجہ، یہ انہی کے گھر کے تو دسترخوان ہے جو آج تک دنیا چل رہی ہے، انہی کے گھر کا صدقہ ہے جو آج تک کائنات کھا رہی ہے۔ خدا آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ ہاں عزیزو، آج پردے میں خون رونے والے امام کو ان کے بابا کا پرسہ دینا ہے۔ ایک جملہ کہوں گا کہ رونے میں شرمانا نہیں، کیا پتہ کس کی آخری ہو۔ اور یہ یاد رکھنا کہ معصوم فرماتے ہیں کہ کبھی بھی روتے ہوئے شرمایا نہ کرو، کیا پتہ کس کے پہلو میں زمانے کا امام بیٹھ کے رو رہا ہو، کیا پتہ کس کے پہلو میں تمہارا خون رونے والا سید سجاد امام بیٹھ کے رو رہا ہو۔ تو رونے میں شرمانا نہیں۔ امام صادق فرماتے ہیں ہمارے مصائب میں ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی۔ یہ تو امام کا جملہ ہے۔ ایک جملہ حسین ابن علی کا سن لو۔ ہاں عزادارو، حسین کو رونے آتے ہو نا، ایک حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں جملہ کہا تھا، وہ زیارت ماہیہ میں امام زمانہ نے بھی جملہ لکھا ہے۔ امام زمانہ نے لکھا اور امام حسین نے کہا، انا قتیل الابراج، میں وہ ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا ہے، میں وہ ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا ہے۔ ہاں عزادارو، پہلے امام کو زہر دی گئی، دوسرے کو زہر دی گئی، چوتھے کو زہر دی گئی، چوتھے سے 11ویں تک سب کو زہر دی گئی۔ یا تو کوئی امام زہر سے مارا گیا ہے یا کوئی تلوار سے مارا گیا۔ واحد امیر المومنین کی ذات ہے جسے تلوار اور زہر دونوں سے مارا گیا۔ آزادارو، آج جس کے تابوت کی زیارت کرنے آئے ہو، جس کا تابوت اٹھانے آئے ہو، تمہارے زمانے کا امام ہے، تمہارے زمانے کے امام کا بابا ہے، اپنے زمانے کے امام کو ان کی یتیمی کا پرسہ دے لینا۔ آزادارو، چند دن بچے ہیں، صرف 4 یا 5 دن کے بعد یہ رونقیں ختم ہو جائیں گی، یہ رونقیں، یہ فرش ازا گھر سے چلے جائیں گے۔ ایک جملہ یاد رکھنا، اپنے کالے کپڑے اتارنا لیکن عذاب کو کبھی بھی اپنے اوپر سے ختم نہ کرنا۔ ہاں عزادارو، عزاداری کو کبھی بھی ختم نہ کرنا۔ پانی دیکھو تو حسین کو یاد کر لینا، کھانا دیکھو تو کربلا والوں کو یاد کر لینا، اپنے گھر میں اپنی ماں بہنوں اور بیٹیوں کے سر پہ چادر دیکھو تو سکینہ اور زینب و ام کلثوم کو یاد کر لینا۔ ہاں عزادارو، آج جس کا پرسہ دینے آئے ہو، یہ امام بھی رو رو کے کہتا رہا، لا یوم کا یوم کا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ، آپ کے دن کے جیسا کسی کا دن نہیں ہے۔ عزادارو، میرا غریب امام 6 سال کے تھے مولا، جب مولا سامرہ پہنچے۔ عزادارو، سامرہ میں امام آئے، سامرہ میں 6 برس کی مولا کی زندگی ہے۔ جب مولا اپنے بابا کے ساتھ سامرہ میں پہنچے ہیں، 22 سال امام نے سامرہ میں گزارے ہیں، امام پہ ظلم و ستم کیا گیا۔ عزادارو، یہ حکم تھا کہ جیسے موسیٰ کے دور میں موسیٰ کے لیے لوگوں کو ڈر تھا، فرعون کو ڈر تھا کہ موسیٰ آگے فرعون کی حکومت کا تختہ الٹ دے گا، ایسے ہی امام زمانہ کے لیے ڈر تھا۔ حاکم نے یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ اگر حسن عسکری کے گھر میں بیٹے کی ولادت ہو جائے اور تمہیں خبر ہو جائے تو جا کے حسن عسکری کو بھی قتل کرنا اور اس کے اس بیٹے کو بھی مار دینا۔ عزادارو، 4 سال امام نے اپنی زندگی میں امام زمانہ کو خیبر کے پردے میں رکھا ہے۔ عزادارو، ایک مرتبہ امام کو گرفتار کیا گیا، امام زمانہ غیبت میں ہے، امام کو گرفتار کر کے زندان میں ڈالا گیا۔ آ گئی وہ 5 ربیع الاول کی تاریخ جب میرے اور آپ کے غریب امام کو زہر دیا گیا۔ عزادارو، تاریخ نے لکھا امام کو ایسا زہر دیا گیا کہ 3 دن آہستہ آہستہ وہ زہر اپنا اثر دکھاتا رہا۔ امام کو زہر آہستہ آہستہ امام کے جسم میں کمزوری پیدا ہوتی رہی۔ عزادارو، 8 ربیع الاول وہ فجر کا وقت آیا جب ظالم زندان میں آیا اور آگے حسن عسکری کو دیکھا۔ اس ظالم نے حکم دیا، ایک ملعون نے جیسے امام کاظم کو تازیانے مارے گئے تھے ایسے ہی امام حسن عسکری کو تازیانے مارے گئے۔ عزادارو،
تازیانے مارے جا رہے ہیں اور رو رو کے میرے امام کہہ رہے ہیں اے میرے دادا سجاد آپ پہ میرا سلام ہو، آپ تو کوفہ سے شام تک آپ کی پشت پہ تازیانے مارے گئے ہیں۔ عزادارو امام کی جان شہادت ہوئی، امام کی روح پرواز کی، جنازہ امام کا تیار ہوا، امام کے بھائی جعفر نام ہے، امام کے بھائی آگے بڑھے، پورا سامرہ کا شہر جمع ہے، امام کا جنازہ پڑھنے سب آئے ہیں۔ عزادارو امام کے بھائی آگے بڑھ کے جنازہ پڑھانے کا ارادہ کیا۔ ایک مرتبہ غیب میں کے پردے سے میرا امام ظاہر ہوا اور زمانے کے امام نے آگے کہا اے چچا جعفر کیا آپ کو معلوم نہیں معصوم کا جنازہ سوائے معصوم کے کوئی نہیں پڑھاتا؟ امام آگے بڑھے، امام نے جنازہ پڑھایا۔ عزادارو جملہ سنو گے، یہ جو 8 ربیع الاول کو جلوس کرتے ہو اسے چپ تعزیے کا جلوس کہا جاتا ہے نا، جانتے ہو اسے چپ تعزیے کا جلوس کیوں کہا جاتا ہے؟ حاکم نے حکم دے رکھا تھا کہ حسن عسکری کے گھر میں اگر مرد کے رونے کی آواز آ جائے تو تم کسی کا خیال نہ کرنا، دروازہ توڑ کے گھر میں گھس جانا اور جو بھی سامنے آئے اس کو مار دینا اور زمانے کے امام کو قتل کر دینا۔ عزادارو اپنی ماں اور اپنی پھوپھی کا پردہ بچانے کے لیے میرا زمانے کا امام اپنے بابا کے جنازے کے پاس بیٹھ کے سسکیوں کے ساتھ خاموشی سے روتا رہا۔ میں کہوں گا مولا آپ کے بابا کا جنازہ آپ کے پاس تھا، مولا آپ بابا کے جنازے پہ روئے، لیکن ذرا 61 ہجری کربلا کے میدان میں آئیے، ایک لاشا باپ کا پڑا ہے، بیٹا زنجیروں میں ہاتھ باپ کے لاشے سے گزر رہا ہے، اے بابا مجھے معاف کر دینا، نہ میں غسل دے سکا نہ میں کفن دے سکا۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، ماتم امام حسن عسکری۔